فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3 ہے، جس کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس میں ہم 17واں پارہ سورۃ الانبیاء سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک سیشن میں اللہ کی توفیق سے 5 صفحات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ 17ویں پارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو لکھنا، جو ورک شیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اس پر اس کو لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا، اور اسی طرح مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور اسی طرح ہر لیول کے اندر 6 پاروں کو مکمل کرنا۔ کورس کا تعارف کیا ہے جی؟ کورس کا تعارف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کورس کو کل 5 لیولز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر لیول کے اندر کل 6 پارے ہیں۔ ہمارا یہ تیسرا لیول چل رہا ہے الحمدللہ، اور ایک سلائیڈ آئے گی آپ کے سامنے، اس پر ایک پورا پیج ہوگا اور اس کے مضامین کو بیان کیا جائے گا، سیم آپ کے لیول 2 3 4 5 جن 4 لیولز کے اندر آپ نے پہلا پارہ مکمل کیا، اسی کے مطابق انشاءاللہ اسی لیول کو بھی ترتیب دیا گیا ہے، اور پھر ہر مضمون کا تفصیلی تعارف کروایا جائے گا، اس کا پہلے لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر کے ساتھ، اور اسی طرح ہر سورت کی ابتدا کے اندر اس سورت کا مختصر تعارف ہوگا۔ جیسے کہ آج ہم سورۃ الانبیاء شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سورۃ الانبیاء کا تعارف کروایا جائے گا، اس کی فضیلت کے اندر اگر کچھ احادیث ہیں تو وہ، ورنہ اس کے موضوعات، ٹاپک، وجہ تسمیہ، اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کی آیات کی تعداد کتنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری آیت ہے، حدیث ہے، یا سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے تو اس قول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہر لائن کے اندر تقریباً ضمائر یوز ہوتی ہیں، ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ، بعض لائنوں میں 3 مرتبہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو ضمیر جو یہ پروناؤن ہے، ضمائر ہے، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، اس کے اندر چیلنج یہ آتا ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس ضمیر سے کون مراد ہے، اس ضمیر سے مراد کون ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب یہ نہیں پتہ چلے گا فیہ، اس میں، اب یہاں پر یہ جو ہی ہے اس سے کیا مراد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے اس کورس میں کہ پہلی مرتبہ ہم اس کا ترجمہ ایز اے پروناؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مطلب ہی جو پروناؤن ہے اس سے جو مراد ناؤن ہے وہ الکتاب ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ترجمہ ہوا کرے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو آئیے آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 112 ہے۔ سورت کا نام سورۃ الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت کے اندر کئی ایک انبیاء کرام، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ سورت کے موضوعات آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 48 تک مختلف موضوعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں حساب کا قریب آنا، مطلب قیامت کا قریب آ جانا، لوگوں کی غفلت، اللہ کی پکڑ، مختلف امتوں کی ہلاکت، زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ کی حکمت، اللہ کی وحدانیت کے دلائل، مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 91 تک
در ذیل انبیاء کرام کا بھی ترتیب ذکر آتا ہے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. اور آج کے لیسن میں ہم چونکہ کل 57 آیات پڑھیں گے سورۃ الانبیاء کی، تو اس میں جن انبیاء کا تذکرہ آئے گا وہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے ان 3 انبیاء و رسول کا تذکرہ آئے گا. پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد و سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے ان تمام انبیاء رسول کا ذکر آئے گا. جہاں انبیاء کا تذکرہ مکمل ہوگا آیت نمبر 91 ہے. آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 112 112 تک مختلف موضوعات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ جو تمام انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، ان تمام انبیاء کی جو ملت تھی وہ ایک تھی اور وہ ملت توحید تھی. بولیے، ان تمام انبیاء کی دعوت اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کی طرف تھی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے، قیامت کا قریب آنا، اہل ایمان کی کامیابی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا. اور جبکہ اس سورت کا جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سورت کے تعارف میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کا بیسک ٹاپک کیا ہے. مطلب یہ تمام موضوعات کا دار و مدار کسی ایک ٹاپک پر ہے. مطلب وہ ایک اس سورت کا پلر ہے جس کے ارد گرد چھوٹے پلرز ہیں، چھوٹے موضوعات ہیں. تو یہ جو اس کا بیسک ٹاپک ہے اس سورت کا، وہ ہے اللہ کی وحدانیت کے دلائل اور تمام انبیاء اور رسول کا اس کی طرف بلانا اور ایک اللہ کو پکارنا. انبیاء رسول کا خود سے بھی ایک اللہ کو پکارنا اور لوگوں کو بھی ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. تو یہ آپ کہہ لیجئے سورت کے تعارف کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس سورت کے باقاعدہ ترجمے کی طرف. سورۃ الانبیاء ہے، آیات کی تعداد کل 112 ہے. آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم 57 آیات کو پڑھیں گے اور یہ سورت مکی ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کا جو پہلا صفحہ ہے دیکھیے اس کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میرے ہاتھ کے ساتھ، یہ اشارات ہیں. یہ بالکل اسی طرح کے اشارات ہیں جیسے آپ لیول 2 3 4 5 میں اپنی انگلیوں پر شمار کر لیا کرتے تھے، گن لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو آگے چل کر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہیں موضوعات. مطلب ہر کلر میں اس کی آیات کے مطابق اس کے مضامین کو لکھ دیا گیا کہ مثلا یہ اگر 4 آیات ہیں سب سے پہلے، تو ان 4 آیات میں کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں. آگے 2 آیات ہیں، کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، موضوعات کیا ہیں. تو یہ آپ کہہ لیجئے ان آیات کی ایک تلخیص، ایک سمری آپ کے سامنے لکھ دی گئی. آپ ایک طرف سے شارٹ کٹ اشارے کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف سے آیات کے مضامین کو دیکھتے ہیں، اور جب تیسری طرف آپ چل کر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی جو صلاحیت ہے وہ کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے کے مطابق انشاءاللہ ہمارا یہ کورس پہلے بھی ہوا اور آگے بھی چلے گا اللہ کی توفیق سے، کہ پہلے ہم ایک پیج دکھاتے ہیں جس پر تمام موضوعات اور اس کے بعد ہر موضوع کو 1 بائی 1 لے کر چلتے ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اشارہ بھی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن دل غافل ہیں. موضوعات بھی دیکھ لیجئے، حساب قریب ہے جبکہ لوگ غفلت میں ہیں. ذکر سے نہ صرف ان کے دل بلکہ ان کے جسم بھی، جسم اور دن دونوں غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں مکہ کے مشرکین اور اللہ کی طرف سے انہیں جواب دیا گیا. تو آپ کے علم میں ہے جو مکی صورتیں ہیں ہجرت سے قبل، ان صورتوں کے مضامین کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی. مشرکین ظلم کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ طرح طرح کے بہتان لگا رہے ہیں. اور آج کی یہ جو سورۃ الانبیاء ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 طرح کے بہتان لگائے گئے، چاروں آج ایک جگہ پر جمع ہم پڑھیں گے. قرآن مجید میں یہ بہت کم ایسا ہوا کہ ان کے تمام الزامات کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا گیا، تمام بہتانوں کو، اور سورۃ الانبیاء کے اندر وہ چاروں بہتان ایک ہی جگہ پر ہیں. آگے چل کر وہ آیات بھی آئیں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب، وہم
اور وہ مطلب وہ لوگ فی غفلتن غفلت میں ہیں. اچھا کیسے ہیں غفلت میں؟ معرضون اعراض کرنے والے، اسم فاعل اعرض یعرض سے اسم فاعل معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں. ان کا حساب قریب آ گیا. یہاں حساب سے مراد کیا ہے؟ حساب سے مراد دو طرح کے حساب، ایک مرنے کے بعد ان کا حساب اور دوسرا قیامت کے دن ان کا حساب. تو دونوں ہی بہت قریب آ چکے ہیں. جب ایک شخص پیدا ہو کر دنیا میں آ چکا تو مطلب اس کی موت قریب آ چکی ہے، اور جب ایک شخص دنیا میں آ چکا تو مطلب قیامت بھی بالکل قریب ہے. قیامت بھی بالکل قریب ہے جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ لوگوں کا رویہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہی ہیں. اللہ نے فرمایا مَا يَأْتِيهِمْ، نہیں آتا ان کے پاس. دیکھیں ماں یہاں نہیں کا ترجمہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا اللہ سے پہلے جب ماں یا ان یا حال آتا ہے تو اس کا ترجمہ نیگیٹو نفی میں ہوتا ہے. ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، مطلب لوگوں کے پاس، من ذکرن، کوئی ذکر. دیکھیں ذکرن نکرہ ہے، اس سے پہلے من آیا تو ترجمے میں کیا پیدا ہو گیا؟ کوئی بھی ذکر نہیں آتا ان کے پاس. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. محدثن، نیا، مطلب قرآن مجید کی کوئی بھی نئی وحی نہیں اترتی ان کی طرف، کوئی بھی ان کے پاس ذکر نہیں آتا. الا، مگر استمعوہ، وہ اس کو سنتے ہیں، مطلب اس ذکر کو. وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں. لعب یلعب، سمع یسمع کے اسٹائل پر فعل مضارع. وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے موضوعات میں کیا کہا؟ ذکر سے ان کے جسم اور ان کے دل غافل ہے. تو آیت نمبر 2 سے پتا چلا کہ ان کے جسم غافل ہے، مطلب اپنے کھیل کود میں لغو میں مصروف ہوتے ہیں جب قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا غور سے سنتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے نا استمع اختلافہ کے سٹائل پر اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے غور سے سننے کا معنی. سمیع کا مطلب نارمل سننا، آپ کے کانوں میں کوئی بات پڑی. استمع غور سے سننا. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل، لہو سے یعنی لاہیہ اسم فاعل، ان کے دل غافل ہیں، لہو میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں، اور وہ چپکے سے سرگوشیاں کری جا رہے ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ فرمایا الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 3، اس کا بقیہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم. مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے. اللہ نے اگر کسی کو رسول بنانا تھا تو اللہ فرشتہ بھیجتا، وہ آ کر ہمیں بتاتا. یہ ہماری طرح کے چلتے پھرتے انسان، انہیں کیوں انبیاء رسول بنایا گیا؟ اللہ اکبر. حالانکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم کے اندر دیکھا، اولاد اسماعیل کو منتخب کیا، پھر ان کو دیکھا، کنانا کو منتخب کیا، پھر قریش کو منتخب کیا، پھر اس کے بعد عبد المطلب کے بیٹوں میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا. اللہ اکبر. لیکن مشرکین کیا کہتے تھے هل هذا، نہیں ہے یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، بشر مثلکم، تمہاری طرح کے انسان. افتأتون السحر، تو کیا تم جادو کو آتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو. بصارت سے ہے، تم بصارت رکھتے ہو، تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے باوجود تم ان کے جادو میں مبتلا ہو جاتے ہو. نعوذ باللہ. یہ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جاتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، تو شاید ان کے پاس کوئی جادو کا کلام ہے. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا، جواب دیا، قل، کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، یعلم القول، وہ جانتا ہے بات کو، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، تو مطلب اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہوگی کہ رب ان کی ساری حرکتوں کو، سارے اقوال کو جانتا ہے جو وہ آپ کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے آسمانوں میں بھی، اور اللہ جانتا ہے جو زمین میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیے پہلا اعتراض ان کا گزر گیا، افتأتون السحر، نعوذ باللہ وہ بہتان کیا لگایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جادو کا کلام ہے۔ دوسرا بہتان، بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا کیا کہا جی؟ اضغاث احلام، یہ تو بس پراگندہ خواب ہیں۔ پراگندہ خواب کینہیں کہتے ہیں؟ مطلب جو دماغ کی باتیں ہوتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا ان کا بہتان۔ تیسرا، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ بلکہ افتراہ، انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ چوتھا بہتان، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے کیا کہا؟ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے تمام اعتراضات کو بیان کر دیا۔ آپ ذرا اللہ کی حکمت سمجھیں کہ، اور یہ آپ بھی یہ طریقہ کار لیجئے کہ جب آپ نے کسی پر رد کرنا ہے، کسی کی غلط چیز کی اصلاح کرنی ہے، مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ دین اسلام سے متنفر ہو رہا ہے، تو اب جس ٹریک پر وہ چلا ہے اس ٹریک کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ مشرکین مکہ تو آپس میں متفق نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس یہ اپنے خیالات ہیں، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ اپنے پاس سے انہوں نے گھڑا ہے قرآن، اور چوتھا آ کر کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کا آپس میں اختلاف یہ بتا رہا ہے، ان کا آپس میں اس قدر کا جھگڑا یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانے والے ہیں اور حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور اعتراض ان کا، وہ کہا کرتے تھے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کما، جیسے اُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پہلوں کو بھیجا گیا ہے۔ ارسلہ دیکھیں فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، بھیجا گیا ہے، الاولون پہلوں کو، جیسے پہلوں کو بھیجا گیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ مطلب حضرت موسیٰ جو ہیں ان کو عصا دی گئی، ان کے ہاتھ کی نشانی تھی، معجزہ تھا اس میں، وہ سمندر کے اندر راستہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے مشرکین مکہ بنی اسرائیل سے یہ واقعات سنا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، تو کہنے لگے کہ جیسے پہلے انبیاء رسول کو کوئی نشانی دی گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا آیت نمبر 6 میں، فرمایا ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، من قریتن، کوئی بستی، اچھا کون سی بستی؟ اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا ہا اس بستی کو، ان سے پہلے بھی کوئی ایسی بستی ایمان نہیں لائی جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسلی بھی ہوگی کہ ان سے پہلے بھی جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا ان کا بھی اپنے انبیاء رسول کے ساتھ یہی رویہ رہا۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نشانی دکھائی تو سارے بنی اسرائیل ان پر ایمان لے آئے ہوں، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی نشانی دکھائی اللہ رب العزت کے حکم سے تو ان کی قوم ان پر ایمان لے آئی، نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے تو اونٹنی تک کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائے، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، مطلب یہ ایسا کویسچن ہے جس میں نفی بھی پائی جا رہی ہے، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے ان بستیوں کے روش پر چلنے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر آدمی، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر آدمی، نوحی،
ہم وحی کرتے ہیں الیہم ان کی طرف، ہم ان کی طرف بھی وحی کرتے تھے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو جن کو بھیجا، جن کو مبعوث کیا، وہ سب ہی آدمی تھے، مرد تھے، انسان تھے۔ فَاسْأَلُوا پس سوال کرو، سأل یسألو سے فعل امر ہے نا، سل اور جمع اسألو فا لگا تو فاسألو پس سوال کرو۔ کس سے سوال کرنا ہے؟ اہل ذکری، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم علم نہیں رکھتے، اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اچھا، اہل ذکر سے اندر مراد کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے علماء ہیں، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے ان بستیوں کے بارے میں، ان کے ایمان نہ لانے کے بارے میں، ان کے ہلاکتوں کے بارے میں، تو اہل علم سے پوچھو، یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا انبیاء اور رسول کے بارے میں، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے نہیں بنایا انہیں، مطلب انبیاء اور رسول کو، جسدن کوئی ایسا جسم، لا یأکلون الطعام جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی کوئی ہمیں انبیاء رسول کو ایسے تو نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ انبیاء رسول ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جو خلد ہے، ہمیشگی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، ثم پھر صدقنا ہم نے سچ کر دکھایا، ہم ان کے ساتھ، الوعدہ وعدے کو، ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو ہم نے سچ کر دکھایا۔ کیسے؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں نجات دی، وَمَن نَشَاءُ اور جسے ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور اسراف کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ مسرفین اسراف کرنے والوں کو ہم نے کیا کیا؟ اہلکنا ہلاک کیا۔ مسرفین اسرف یسرف سے اسم فاعل جمع ہے مسرفین۔ اسراف کس کو کہتے ہیں جی؟ حد سے تجاوز کرنا، جو حد سے بڑے، ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی۔ تو انبیاء رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہم نے سچ کر دکھایا۔ گویا کہ یہ مشرکین اور کفار کے لیے ایک اللہ کی طرف سے وعید بھی ہو گئی کہ پہلے لوگوں پر بھی عذاب آیا، تم اگر ان کے رویے پر چلو گے، اسراف کرو گے، تو تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت، آیت نمبر 10۔ قرآن مجید کی ساری آیات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن پر رک کر کچھ کہنے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 10، آپ کے علم میں نے ایک سے زائد مرتبہ پہلے بھی ہمارے اس کورس میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ قرآن مجید کا ٹاپک کیا ہے، قرآن مجید کا مضمون کیا ہے، تو یاد رکھیے قرآن مجید کا مضمون انسان ہے، میں اور آپ ہیں۔ ہماری رشد و ہدایت، ہم سے متعلق جو عقائد ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے جی، احکام و مسائل ہیں، عبادات ہیں، ہم سے متعلق اس قرآن مجید کے اندر وہ ذکر ہوئیں۔ پچھلے انبیاء رسول کے واقعات ذکر ہوئے میرے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، تاکہ ہم پچھلی اقوام کو دیکھ کر کچھ نصیحت پکڑیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، اے انسانوں ہم نے تمہاری طرف نازل کی، کتابن ایک کتاب، فیہ ذکرکم اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک کتاب ہم نے نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انسانوں کا ذکر ہے اس کتاب میں، نعوذ باللہ کوئی ما وراء العقل کی باتیں نہیں ہو رہی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ اور بعض علماء نے، ہمارے پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا آیت نمبر 10 کا، کہ اس کتاب میں تمہارے لیے ذکر ہے، مطلب تمہارے لیے نصیحت ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے، مفہوم بھی، تفسیر کے لحاظ سے بھی، اور بعض نے کہا کہ اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن مجید کا قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو الذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دونوں ترجمے بالکل درست ہیں۔ دوبارہ
دوہرائے میرے ساتھ، البتہ کہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاباً ایک کتاب، فیہی اس کتاب میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، اور دوسرا ترجمہ فیہی ذکرکم اس کتاب میں تمہارے لیے ذکر ہے، مطلب تمہارے لیے نصیحت ہے اس کتاب میں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا، وَكَمْ اور کتنی ہی، قَصَمْنَا ہم نے ہلاک کر ڈالی، من قریتن بستیوں میں سے، کانت ظالمتن جو ظالم تھی، کتنی ہم نے بستیوں کو، قسمنا کا مطلب ہوتا ہے ملیا میٹ کر ان کا نام و نشان مٹا دینا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا جو کہ اچھا ان کا قصور کیا تھا، کانت ظالمتن، نعوذ باللہ ان کی ہلاکت کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ظلم وہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کے، انبیاء رسول کی نافرمانی کر کے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کی، بعدها ان کے بعد، قومن آخرین دوسری قومیں، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، اس کے بعد ہم دوسری قومیں لے کر آگے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کفار کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، کہ پہلی بستیاں تھیں آج ان کا نام و نشان نہیں، ہلاک ہو گئی، مٹ گئی وہ، تو اگر تم بھی ان کے طریقے پر چلو گے تو تم بھی بالکل مٹ جاؤ گے اور تمہاری جگہ پر بھی دوسرے لوگ آ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ایک اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے جو اللہ نے آیت نمبر 11 میں بیان کیا۔ تو یہ تھا جی ہمارا صفحہ نمبر 322۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کے صفحہ نمبر 323 کی طرف۔ ہمارا 17واں پارہ چل رہا ہے، سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ الانبیاء اور 17ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ اس صفحے میں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کل 11 آیات ہیں جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ اشارات بھی غور سے دیکھیے، موضوعات بھی غور سے دیکھیے، اور ہم ون بائی ون ان اشارات اور موضوعات کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے بستیوں کی ہلاکت کی طرف اشارہ کیا، تو یہاں وہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا جب انہوں نے محسوس کیا، بأسنا ہمارے عذاب کو، بأسن عذاب تکلیف، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو تو کیا کرنے لگے، اذا ہم تو تب وہ منہا اس میں سے، یعنی ان بستیوں میں سے، یرکضون بھاگنے لگے۔ کیا کرنے لگے جی، بھاگنے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ترکضوا مت بھاگو، ورجعوا اور لوٹ جاؤ، دونوں فعل امر، لا ترکضوا مت بھاگو، ورجعوا اور لوٹ جاؤ۔ کہاں لوٹنا ہے، الی ما اترفتم فیہ، الی طرف ما جو اترفتم فیہ جس میں تم آسودہ زندگی گزارتے تھے۔ اطرف یطرفو سے فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، جس میں تم خوشحالی دیے گئے تھے اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور کہاں لوٹنا ہے، وہ مساکنکم اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ مسکن کی جمع مساکن، جیسے مسجد کی جمع مساجد، تو لوٹ جاؤ اپنی رہائشوں کی طرف، اپنے مسکنوں کی طرف۔ لعلکم تسألون، تسألون بھی فعل مجہول آیا پیسوائز، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ تو یہ عذاب ہے، اس کی شدت ہے، اور عذاب کے وقت جو ظالم لوگ ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ جب پھر عذاب آتے تو پھر بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے کیا ہیں، اعتراف کرتے ہیں، جب عذاب دیکھتے ہیں پہلے سرکشی کرتے ہیں، عذاب دے کر فوراً اعتراف کرتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یا ویلنا کاش کہ ہم ایسی حسرت جس میں افسوس ہو، کاش کہ ہم کیا تھا، انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم تو بہت ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ اللہ نے فرمایا فما زالت تلکا، پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، زالت کا مطلب ہمیشہ رہا، فما زالت پس ہمیشہ رہا، تلکا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ،
لیکن اکثر مقامات پر قرآن مجید میں ذالک اور تلک دور کے لیے ہے، لیکن ہم قریب کے لیے کرتے ہیں تاکہ بات میں زور پیدا ہو جائے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے، ٹھیک ہے، دور دور کا لفظ یوز کرتے ہیں قریب کی چیز کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ وہ ایسے ہی پکارتے رہے، یہی ان کی پکار رہی، حتیٰ یہاں تک کہ جعلنا، ہم نے بنا دیا ہم نے انہیں بنا دیا، کیا بنا دیا؟ حصیدن، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ جیسے کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے تو پیچھے کچھ بھی کھیت میں باقی نہیں بچتا، تو یہ بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے کٹی ہوئی کھیت ہوتے ہیں۔ خامدین، بجھی ہوئی آگ کی طرح۔ خامدین، ایک جگہ پر آگ لگی، جب وہ آگ بجھ گئی تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ وہ جو راکھ بچتی ہے، اللہ نے اس سے تشبیہ دی، کٹی ہوئی کھیتی سے تشبیہ دی کہ جب ان پر عذاب آیا وہ یہی کہتے رہے کہ ہم ظلم کیا کرتے تھے، لیکن عذاب اپنی جگہ کو پہنچا اور اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے حصیدن خامدین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض، اللہ اکبر، اللہ کی نشانیاں بیان ہونے والی ہیں۔ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ ہما مطلب دو کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین، نہیں ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو لاعبین، کھیل کود میں۔ ہم نے زمین و آسمان کو کوئی کھیلتے کودتے تو پیدا نہیں کیا، مطلب یہ کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے پیچھے ایک حکمت ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے زمین و آسمان کی پیدائش کے پیچھے۔ اور اس کے بعد انسانوں کا پیدا کیا جانا، عبادت کے لیے پیدا کیا جانا، حق و باطل کا ہونا، خیر و شر کا ہونا، شر سے بچتے ہوئے، باطل سے بچتے ہوئے حق کی طرف پلٹنا، حق کی طرف جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم بناتے اس کو لہو، ان نتخذ یہ کہ ہم پکڑتے، یہ کہ ہم بناتے، لہوا لہو، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنی طرف سے اس کو لہو بنا لیتے۔ مطلب نعوذ باللہ، اگر یہ ساری چیزیں صرف لہو و لعب ہوتی تو پھر ہم اس کو بنا لیتے ایسے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے، ان اگر کننا ہم ہوتے فاعلین، کرنے والے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بغیر کسی مقصد کے لہو لعب کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ فرمایا بلکہ حکمت، نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو مارتے ہیں باطل پر۔ قذف یقذف، مارنے کے معنی میں ہے، نقذف ہم مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ بالحق، حق کو، کہاں؟ علی الباطل، باطل پر۔ فیدمغہ، وہ اس کو کیا کرتا ہے جی؟ لفظی مطلب ہوتا ہے دمغ یدمغو کا، لفظی مطلب ہوتا ہے فتح یفتحو کے سٹائل پر دمغ یدمغو، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے سر کا پھوڑنا یا سر کے اندر گہری چوٹ کا لگنا۔ تو جب حق کو باطل پر مارا جاتا ہے تو باطل پر بڑی گہری چوٹ لگتی ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ ہو جاتا ہے مٹنے والا۔ زاہق، زاہق یزہق، زاہق، وہ باطل مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اے کفار مشرکین تمہارے لیے ہلاکت ہو، اور لَكُمُ الْوَيْلُ تمہارے لیے ہلاکت ہے، مِمَّا تَصِفُونَ اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ تم جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں بہتان لگاتے ہو، اس پر تمہارے لیے ہلاکت ہے، وعید ہے بہت بڑی۔ اللہ کی شان دیکھیے اور اللہ کے فرشتے، فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، کون؟ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ومن عندہ اور وہ جو اس کے پاس ہے، وہ جو اللہ کے پاس ہے مطلب اللہ کے فرشتے، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے۔ وہ جو اللہ کے پاس ہے مطلب اللہ کے فرشتے،
وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. یہ ان کا پہلا وصف ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ. اللہ دوسرا وصف ولا یستحسرون. استحسر یستحسرو، استغفر یستغفرو کے سٹائل پر 6 حرفی چیپٹر ہے. تو ولا یستحسرون، نہ تو وہ اللہ کی عبادت میں تکبر کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے وہ تھکتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں. یہ دوسرا وصف. تیسرا یسبحون اللیل والنہار، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لا یفترون، لا یفترون کا مطلب ہے سستی نہیں کرتے. فاترہ یفترو نصر انسو کے اسٹائل پر لا یفترون، سستی نہیں کرتے اللہ کے ذکر میں. اللہ اکبر. اللہ نے مشرکین مکہ سے ایک سوال کیا، ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، آلہتن، معبود، الہن کی جمع آلہہ، کیا انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، جو زندہ کرتے ہیں. کیا مشرکین مکہ نے کوئی ایسے معبود بنائے ہیں جو زندہ کرتے ہیں، جو قبروں سے نکالتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ ہمارا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، قیامت کے دن انہیں اٹھانے والا ہے. قیامت کے ناموں میں سے یوم النشر ہے، کیونکہ اس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے نشر کیا جائے گا. تو یہ ایک مشرکین مکہ کو ایک دعوت فکر بھی ہے کہ کیا جن کو تم نے معبود بنایا، ان کی تم عبادت کرتے ہو، کیا وہ بھی اس طرح زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں کسی کو؟ اللہ اکبر. بہت خوبصورت دلیل اللہ رب العزت کی وحدانیت پر. اور میں نے بتایا سورۃ الانبیاء کا جو اوورآل ٹاپک ہے، ایک بیسک ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے دلائل ہیں. اللہ نے فرمایا لو کان فیہما، اگر ہوتے ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ زمین و آسمان. اگر ہوتے زمین و آسمان میں، آلہتن، بہت سے معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ. اگر زمین و آسمان میں بہت زیادہ معبود ہوتے، یعنی ایک سے زیادہ ایسی ہستیاں ہوتی جن کی عبادت کی جائے، اگر ایسا ہوتا، لفسدتا، تو زمین و آسمان دونوں فاسد ہو جاتے. مطلب زمین و آسمان کبھی بھی قائم نہ رہ سکتے. اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی آئی، احادیث کے اندر بھی اس کا تفصیلی بیان ہے، تفاسیر کے اندر بھی، کہ ایک معبود کہتا ہے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا ہے، ایک دوسرا. تو اس طرح کر کے زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، کبھی زمین و آسمان قائم نہ رہ سکتے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. دیکھیں اللہ کی تسبیح بیان ہوئی. وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ سے نقص کی تسبیح کا مطلب آپ پڑھ کر آئے ہیں نا لیول 1 میں. تسبیح کا مطلب ہے اللہ سے کمی یا نقص کو دور کرنا. تو اللہ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاک ہے. وہ کسی کو اپنا پارٹنر، اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہ پاک ہے ہر طرح کی شراکت سے. فسبحان اللہ، بس اللہ پاک ہے. رب العرش، وہ عرش کا رب ہے. کس سے پاک ہے؟ عما اصل میں کیا تھا؟ عما اس سے جو یصفون جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. وصف یصف وعد یعید آپ پڑھ چکے ہیں لیول 2 میں. یصفون جو وہ وصف بیان کرتے ہیں نا اللہ کے، اللہ اس سے بالکل پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ کی تسبیح ہے. لا یسأل، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ لا یسأل، اس سے سوال نہیں کیا جاتا. پیسیو وائز فعل مجہول. لا یسأل، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا. عما یفعل، اس چیز کے بارے میں، ما جو یفعل وہ کرتا ہے، جو اللہ کرتا ہے اللہ جواب دہ نہیں ہے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. وہم یسألون، باقی سب سے سوال کیا جائے گا. وہم، اور وہ، یسألون سوال کیے جائیں گے. مطلب فرشتے بھی سوال کیے جائیں گے، انبیاء رسول بھی سوال کیے جائیں گے، کفار مشرکین مسلمان ہر کوئی سوال کیا جائے گا. اگر کسی سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کوئی جواب دہ نہیں ہے اپنے افعال کے بارے میں، تو وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا آیت نمبر 24
ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ معبود. قل کہہ دیجئے ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل. اگر انہوں نے اللہ کے علاوہ کس کو معبود بنایا، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ. اللہ اکبر. ھذا ذکر من معی، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ ذکر ہے، جو بھی میرے ساتھ ہے یہ قرآن اس کا ذکر ہے، اس کے لیے نصیحت ہے. وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے ہیں ان کا ذکر ہے. مطلب مجھ سے جو پہلے لوگ تھے، انبیاء رسول تھے، اللہ رب العزت نے جیسے میری طرف ذکر نازل کیا یہ قرآن مجید کی صورت میں، اس طرح ان کی طرف بھی ان کے اوقات میں آسمانی کتابیں نازل کی گئی، اللہ کی طرف سے تعلیمات آئیں. لیکن اصل کیا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے جو اکثر ہیں وہ علم نہیں رکھتے. الحق، یہ حق ہے. فہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. اعرض یعرض سے اسم فاعل ہے، اور وہ اعراض کرنے والے. یہ قرآن تو حق ہے، انہیں چاہیے حق کو مانے، لیکن وہ اعراض کرنے والے ہیں. صفحہ نمبر 323 کو ہم نے مکمل کیا. اب چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 324 کی طرف. 17واں پارہ ہے. اس صفحے پر آیات 25 سے لے کر 35 تک آیات بیان کی گئی ہیں. آپ ان آیات کے اشارات اور ان آیات کے موضوعات کو بھی دیکھ لیجئے. اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، انبیاء رسول کی بعثت ہے، کیونکہ سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، مِن رسول، کوئی رسول، الا مگر، نہیں ہم نے بھیجا مگر، نوحی الیہ، ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں. جو بھی رسول آیا ہم نے اس کی طرف وحی کی. اللہ کیا وحی کی؟ وحی یہ کی کہ انہ لا الہ الا انا، یہ کہ شان یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، الا سوائے انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدونی، پس تم سب عبادت کرو، نی میری، پس تم سب میری ہی عبادت کرو. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان سب کو اللہ نے ایک ہی چیز ان کی طرف وحی کی کہ میری عبادت کرو. اللہ اکبر. لیکن بندوں کا رویہ کیا تھا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے، رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ مشرکین مکہ کے اس بہتان کا جواب ہے ان آیات کے اندر. آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک ان چاروں آیات میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بولے جی کیا کہا کرتے تھے؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے. اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے. اللہ کی تسبیح، نقص کو دور. اولاد تو ہوتی ہے انسان کے بوڑھا ہونے میں، اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس کے دست و بازو بنتی ہے. اللہ رب العزت کو ایسی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو اللہ الصمد، وہ تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. اچھا، اب اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت نمبر 26، 27، 28 میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے 5 اوصاف ذکر کیے. دیکھیں اس سے پہلے بھی بیان کیا اور یہاں پر بھی اللہ نے فرشتوں کے 5 اوصاف ذکر کیے. فرمایا بلکہ عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. یہ جو فرشتے ہیں یہ تو اللہ کی معزز مخلوق ہے. تکریم سے مکرمون اسم مفعول ہے اکرم یکرم سے. اب ان کی پہلی وصف کیا بیان ہوا کہ مکرمون، وہ تو بڑے معزز فرشتے ہیں، معزز ہیں. دوسرا وصف
لا یسبقونہ بالقول، وہ سبقت نہیں لے جاتے اس پر، یعنی اس اللہ پر، بالقولی بات کرنے میں اللہ پر سبقت نہیں لے جاتے. مطلب جب بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ سے پہلے بولیں، اللہ سے سبقت نہیں لے جاتے بات کرنے میں. یہ دوسرا وصف ہے. تیسرا وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. عامل یعملو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. چوتھا وصف یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ ان کے آگے پیچھے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو چوتھا وصف ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کرتے یا نہیں کریں گے الا سوائے لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو. اس آیت سے پتہ چلا کہ جیسے انبیاء رسول اللہ کے نیک بندوں کو کل قیامت کے دن سفارش کا، شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اسی طرح اللہ کے فرشتوں کو بھی سفارش کا اختیار ہوگا. لیکن اللہ کے فرشتے صرف اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. حالانکہ یہ قاعدہ بندوں کے بارے میں بھی ہے، اللہ کے بندے بھی صرف اسی کی سفارش کر سکیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. تو فرشتوں کا بھی یہ وصف بیان ہوا کہ وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو. یہ ان کے چاروں صاف. پانچواں وصف وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، اور وہ اللہ کی خشیت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرشتوں کے پانچوں صاحب بیان ہو. تو اللہ نے بتایا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کا اولاد نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا. ہاں مکرمون ہے، معزز ہیں، اللہ سے سبقت نہیں لے جاتے بات کرنے میں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے، اور سفارش اسی کی کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں بھی فرمایا شرک کس قدر بڑا گناہ ہے. فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہے گا ان میں سے، وَمَن يَقُلْ، اور جو کہے گا مِنْهُمْ ان میں سے، کیا؟ انی الہٌ، کہ بے شک میں معبود ہوں. اگر کوئی فرشتوں میں سے بھی یہ کہے نا کہ میں معبود ہوں من دونہ، اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ، تو یہی ہے، نجزیہ جہنم، ہم اسے بدلہ دیں گے جہنم، ہم اسے جزا دیں گے. جزا یجزی آپ پڑھ چکے ہیں. نجزی ہم بدلہ دیں گے ہی اس کو جہنم. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح تو ہم ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. کذالک، اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین، ظلم کرنے والوں کو. اللہ اکبر. زمین و آسمان کی پیدائش ہے، نشانیاں ہیں، اور اسی طرح پانی اور دن رات، اور اسی طرح سورج چاند وغیرہ، ان تمام چیزوں کی نشانیوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. اور آپ کے علم میں ہے سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں بیان کر کے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. فرمایا اولم یری الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا کافروں نے، کیا؟ ان السماوات والارض، یہ کہ آسمان و زمین، کانتا رتقا، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا؟ اس آیت کریمہ سے ہی علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تو آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے کمال حکمت سے انہیں جدا کر دیا. آسمان کو اللہ رب العزت نے بارش کے برسانے کا ذریعہ بنا دیا، اور زمین کو اناج اور غلے کے اگانے کا ذریعہ بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مِنَ الْمَاءِ، پانی سے، كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، حی، زندہ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا. مطلب زمین پر جو بھی ذی روح چیز ہے، حتیٰ کہ نباتات، پودے، یہ ساری چیزیں بھی، ان کا جو وجود ہے وہ پانی سے ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا یہ نشانیاں ان کے لیے کم ہیں؟ زمین و آسمان اور بارش کے برسانے کی اور ہر چیز کے زندہ رہنے کی یہ نشانیاں کہ ان کے لیے کم ہے، وہ ایمان نہیں لاتے؟
پہاڑوں کی نشانی، پہاڑوں میں رستوں کی نشانی، چھت آسمان کی نشانی، اور ان کو دعوت تدبر، دعوت غور و فکر۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنائے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، یہ کہ وہ حرکت کرے ان سے، ان بندوں کے ساتھ، بہم مطلب ان بندوں کے ساتھ، زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے۔ راسیہ جو زمین میں گڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں زمین ان کے ساتھ حرکت نہ کرنے لگے۔ یہ پہاڑوں کی حکمت ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے بنائے ان میں کھلے کھلے راستے، پہاڑوں کے اندر ہم نے کھلے کھلے راستے بنا دیے۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، مطلب ان راستوں کے ذریعے وہ اپنا راستہ معلوم کریں، یا پھر وہ ان نشانیوں کو دے کر دین اسلام کی ہدایت کی طرف آ جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور بنایا ہم نے آسمان کو، سقفاً محفوظا، سقفاً عربی زبان میں چھت کو کہتے ہیں، ہم نے آسمان کو بنایا ایک محفوظ چھت۔ وہم، اچھا اللہ تو اتنی نشانیاں بیان کرتا ہے، ان کا رویہ نشانیوں پر ایمان لانا ہونا چاہیے، لیکن ان کا کیا رویہ؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا، اور وہ اس کی نشانیوں سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اعراض کرنا مطلب دور ہٹنا، پلٹنا، منہ پھیر کے چلے جانا۔ اللہ کی تو اتنی نشانیاں، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، اللیلہ رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو۔ اچھا یہ جو چاروں ہیں، رات، دن، سورج، چاند، یہ چاروں نشانیاں، کلن سب کی سب، فی فلکن ایک دائرے میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ عربی زبان میں سباحہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سویمنگ کے معنی میں، تیرنا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنے مدار کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، اپنے مدار میں ہی پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی کس قدر کی صداقت ہے کہ جس چیز کو قرآن مجید نے 1400-1500 سال پہلے جس چیز کے بارے میں بیان کیا، آج کی سائنس آ کر اس کے بارے میں کہتی ہے ہاں یہ تو بالکل سچ ہے۔ پہاڑوں کا یہی مقصد ہے کہ جس زمین پر پہاڑ نہ ہو وہاں پر حرکت بہت زیادہ ہو، تو پہاڑوں کا یہی حکمت ہے کہ زمین ہلے نہ۔ پہاڑوں میں راستے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر انسان چاہتے ہر پہاڑ کے اندر راستہ بنانا تو وہ نہ بعض جگہوں تک پہنچ سکتے۔ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، اور یہ جو چار چیزیں ہیں، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ایک نشانی میں، ایسے ہی نشانی ہے، گھوم رہے ہیں، بر وقت ہر کچھ ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء رسول کا کثرت سے ذکر ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں ہم نے بنایا، لِبَشَرٍ کسی انسان کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے نہیں بنایا، الخلد ہمیشگی، اسی سے ہے نا خالدین، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین تو اسی سے خلد مصدر ہے، خالد یخلد سے خلد۔ تو ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے ہمیشگی۔ آفا امتا، پس اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہوتے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کے لیے اس زمین میں، اللہ نے اس زندگی میں کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کئی مرتبہ آپ اس آیات کو سنتے ہیں، ہر جان نے مزہ چکھنا ہے الموت، موت کا، ہر جان نے، ہر نفس نے چکھنا ہے موت کو۔ اب اللہ کی حکمت ہے ان تمام چیزوں کی پیدائش سے، انسانوں کی پیدائش سے، موت کی پیدائش سے، موت کو اللہ نے پیدا کیا کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُو، اور ہم آزماتے ہیں، کم تمہیں، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ شر سے، وَالْخَيْرِ اور خیر سے، فتنہ ایک آزمائش، ہم
شر اور خیر سے تمہیں آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. رجع یرجو سے فعل مجہول ہے پیسو وائز، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. تو پھر جا کر تمہیں پتا چلے گا کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی خیر و شر میں. خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن ہمیں کیا تعلیم ہے کہ ہم نے خیر کو منتخب کرنا ہے اور شر سے بچنا ہے. تو یہ اللہ کی کمال درجے کی حکمت ہے ان سب چیزوں کی پیدائش میں. تو چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 325 کی طرف. 17واں پارہ ہے، اس صفحے پر آیات 36 سے لے کر 45 تک آیات ہیں. سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء رسول کا ذکر ہے. مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برا رویہ. کیا رویہ تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب دیکھتے ہیں آپ کو کافر لوگ تو کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ بناتے آپ کو إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق. کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں آپس میں؟ کہتے ہیں هَذَا الَّذِي کیا یہ ہے وہ جو يَذْكُرُ ذکر کرتا ہے آلِهَتَكُمْ تمہارے معبودوں کا. اچھا کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ اور وہ مشرکین کفار بِذِكْرِ الرحمن رحمان کے ذکر سے ہم کافرون انکاری ہیں. اپنی حالت تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کا ذکر بھی نہیں کرتے اور بہتان لگاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا برا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. مکی صورتوں میں یہ موضوع کئی مرتبہ گزرا کہ جو مشرکین مکہ کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کرتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، بھیجے وہ عذاب ہم پہ. اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم پر عذاب بھیجے، اور پھر خوش ہوتے کہ دیکھو عذاب نہیں آ رہا تو مطلب ہم بالکل سچے ہیں، حق پر ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل انسان کو پیدا کیا گیا جلدی سے. انسان مطلب یہ جلدی اس کی فطرت میں ہے. سأوریکم ان قریب، اوری سا کا مطلب دیکھیں فعل مضارع سے پہلے سین آئے تو ان قریب ویری سون، ان قریب اوری میں دکھاؤں گا، کم تمہیں کیا دکھاؤں گا؟ آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون تم جلدی نہ کرو ان نشانیوں کے آنے سے پہلے. عذاب اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، منکرین پر آئے گا لیکن تم جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. مسلمانوں سے آ کر کہا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو، اللہ کی نشانیوں میں جلدی نہ کرو، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون تم جلدی نہ کرو. لو یعلم الذین کفروا کاش کے جان لے کافر، کاش کے جان لے کافر، بہت بڑی وعید ہے کفار کے لیے. کاش کے جان لے کافر حین لا یکفون عن وجوہہم النار جب وہ نہیں، کفا یکفو کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا، جب وہ نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے النارا آگ کو، اپنے چہروں سے وہ آگ کو دور نہیں کر سکیں گے. ولا عن ظہورہم اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے. ولا ہم ینصرون پیسے وائز فعل مجرور اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ اکبر. بڑی سخت وعید ہے، قیامت کے دن کی وعید، قبر کی وعید کہ وہ آگے سے آگ کو ہٹانا چاہیں گے نہیں ہٹا سکیں گے، پیچھے سے آگ کو ہٹانا چاہیں گے نہیں ہٹا سکیں گے، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. بل تأتیہم بغتتن بلکہ تأتی آئے گی ہم ان کے پاس بغتتن اچانک. یہ جو نشانی ہے، یہ اللہ کی جو نشانی مانگ رہے ہیں عذاب کی صورت میں، یہ آئے گی ان کے پاس بغتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اچانک آئے گی. تو کیا ہوگا؟ فتبہتہم پس ان کو ششدر کر دے گی، ان کو حیران کر دے گی یہ نشانی. فلا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھیں گے ردہا اس کو رد کرنے کی. اس نشانی کو رد کا مطلب ہوتا ہے نا دور کرنا، ہٹانا. اس نشانی کو دور کرنے ہٹانے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی.
پیسو وائز ہے فعل مجہول، ولا ہم ینظرون، نہ تو انہیں مہلت دی جائے گی اور نہ وہ بذات خود اتنی طاقت رکھیں گے کہ اس عذاب کو دور کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، عظیم قسم کی تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، پیسو وائز فعل مجہول، مذاق اڑایا گیا کس کا؟ برسل من قبلک، جو آپ سے پہلے رسول تھے ان کا، فحاق بالذین سخروا منہم، پس گھیر لیا۔ حاقہ کا کیا مطلب ہے جی؟ فا پس حاقہ گھیر لیا، کسے گھیر لیا؟ بالذین سخروا، جن لوگوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو گھیر لیا۔ اے اللہ انہیں کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، پاس کنٹینیوز ماضی استمراری، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے نا، اسی استہزاء نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ مطلب ان کے اپنے اعمال، ان کی اپنی باتوں نے ہی آ کر ان کو گھیر لیا، وہی ان کے لیے عذاب کا سبب بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک بڑی اپنی نشانی بیان کی، قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے دن اور رات میں، من الرحمن، رحمان سے۔ مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے ہیں جن کی عبادت کی جائے گی، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ پھر اس اللہ سے تمہیں دن رات کون بچا کر رکھتا ہے؟ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم عن ذکر ربہم، وہ اپنے رب کے ذکر سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم، یا ان کے لیے ہیں، آلہۃ، معبودان، یا ان کے معبودان ہیں، تمنعوہم، جو ان کو بچاتے ہیں، من دوننا، ہم سے۔ پھر اللہ نے دیکھے خود ہی، کیا ان کے پاس کوئی ایسے معبود ہیں، کیا ان کے وہ جن کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ ہم سے انہیں بچانے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہم سے بچانا تو دور کی بات ہے، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصر انفسہم، اپنی جانوں کی مدد کی، چاہے وہ بت ہیں یا چاہے وہ قبروں میں دفن لوگ ہیں جن کو معبود بنایا جاتا ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، وہ اپنی جانوں کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، انہوں نے کسی اور کو کیا بچانا ہے؟ اللہ اللہ نے فرمایا وَلَا هُم مِنَّا يُسْحَبُونَ، اور نہ ہی وہ جنہیں ہماری طرف سے ساتھ دیا گیا ہے، اور نہ ہی وہ جنہیں ہماری طرف سے ساتھ دیا گیا ہے۔ اب اللہ نے ایک حقیقت بیان کی، کیونکہ مشرکین مکہ ان کا ایک بہت بڑا ایک دعویٰ ان کا یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اگر ہم باطل پر ہیں، اگر ہم غلط ہیں، تو پھر ہم چل پھر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو تجارت بھی کر رہے ہیں، ہمیں تو فائدہ بھی ہو رہا ہے، ہمیں تو نفع بھی ہو رہا ہے، سب کچھ تو اپنی جگہ پر صحیح چل رہا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو کیوں چل رہا ہے سب کچھ صحیح؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان کا یہ جو اعتراض تھا نا، اللہ نے کہا بلکہ متعنا ہؤلاء، ہم نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر، ان پر زندگیاں لمبی ہو گئیں، ہم نے انہیں بھی فائدہ دیا۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، یہ نعوذ باللہ کو یہ نہیں ہے کہ دین کے بدلے میں فائدے ہیں، کہ وہ کفر کر رہے ہیں تو انہیں فائدہ مل رہا ہے، یا مسلمان جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اس وجہ سے وہ فقر و فاقہ کی زندگیاں گزار چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ہم نے انہیں فائدہ دیا، متاع دیا، ان کے باء و اجداد کو بھی دیا تھا، ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہو گئیں۔ افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا انا نأتی الارض، یہ کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، کم کر رہے ہیں، ناقص ینقص، نقص سے ہے نا، ہم اس کو کم کر رہے ہیں، زمین کو کہاں سے کم کریں؟ من اطراف، یا اس کے کونوں سے، طرف کی جمع اطراف، ہم زمین کو اس کے کونوں سے کم کر رہے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کفر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اسلام غالب آتا جا رہا ہے؟ کیا وہ اس نشانی کو نہیں دیکھتے کہ اسلام پھیل رہا ہے؟
ان پر زمین کے کونے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، تو کیا وہ غالب ہیں؟ کیا پس وہ غالب ہیں؟ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، انما انذرکم، میں تو بس تمہیں ڈراتا ہوں. انما بس، انذرو میں ڈراتا ہوں، کم تمہیں، بالوحی وحی سے، میں تو وحی سے تمہیں ڈراتا ہوں. جو اللہ مجھ تک وحی نازل کرتا ہے اس وحی کے ذریعے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بہرے ہو. جس طرح سورۃ البقرہ کی ابتدا میں صم بکم عمی، تو وہی مضمون ہے. فرمایا ولا يسمع الصم الدعاء، بہرا پکار کو نہیں سن سکتا. دعا کا لفظی مطلب پکارنا ہوتا ہے. بہرے کو پکارنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو بہرا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا. اذا ما ينذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، فعل مجہول، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو جیسے بہرے شخص کو پکارنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بالکل اسی طرح ان کو بھی ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو اللہ کی توفیق سے آج کا ہمارا آخری صفحہ ہے جی، صفحہ نمبر 326 ہے، 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کا 5واں ورقہ ہے. الحمدللہ ہر سیشن میں ہم 5 اوراق کو مکمل کرتے ہیں، تو ہمارا یہ 5واں ورقہ ہے. اس میں آیات 46 سے لے کر 57 تک آیات ہیں، جس کو مختلف موضوعات اشارات میں تقسیم کیا گیا، اور انہی موضوعات میں حضرت موسیٰ اور ہارون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مختلف انبیاء کرام کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا. اللہ نے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھوئے ان کو نفحۃ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب سے کچھ بھی، اگر انہیں تیرے رب کے عذاب سے کچھ بھی چھوئے. نفحہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہوا کا جو جھونکا آتا ہے. کبھی آپ بیٹھے ہو، ہوا کا ایک جھونکا آئے، آپ کو مس کر کے گزر جائے، تو اللہ نے فرمایا عذاب تو دور کی بات ہے، انہیں اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ یہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس، ہم تو بہت ظلم کرنے والے تھے. مطلب عذاب کو دیکھ کر یہ فوراً اپنے تیور بدل لیں گے اور اپنے ظلم کا فوراً سے کیا کرنے لگیں گے؟ اعتراف کرنے لگیں گے. آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے جو مختلف اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کہہ لیجئے، قیامت کے دن وہ ترازو کا نصب کیا جانا ہے. قیامت کے دن ایک ترازو نصب کیا جائے گا جس پر بنی آدم کے بیٹوں کے اعمال کو تولا جائے گا. ایک ترازو نصب کیا جائے گا، بولیے جس پر کیا ہوگا جی؟ جس پر آدم کے بیٹوں کے مطلب بنی آدم کے، بنی نوع انسانیت کے اعمال کو تولا جائے گا. تو آیت نمبر 47 میں اس کا بیان ہے. اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وَنَضَعُ، وضع یضع سے رکھنا، وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے، ہم نصب کریں گے کیا؟ الموازین القسط، عدل و انصاف کے، قسط کا مطلب انصاف ہے، عدل ہے، عدل و انصاف کے ترازو، بالکل جو صحیح ترازو ہیں. لیوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے. اور یہاں ترازو سے مراد بالکل ترازو ہے، میزان ہے. اب وہ کیسا ہوگا؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کے 2 پلڑے ہوں گے. آپ کے علم میں نا کتنی احادیث ہیں، وہ حدیث البطاقہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ والی حدیث، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور وہ عدل و انصاف کے بالکل صحیح تول کریں اور انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. فلا تظلموا، فعل مجہول ہے پیسو وائز، فلا تظلموا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کسی جان پر، شیئن کچھ بھی ظلم کسی جان پر نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا مثقال برابر، حبتن دانے کے، کس کا دانا؟ من خردلن، رائی کا دانا. آپ کو پتہ ہے یہ رائی کا دانا باجرے کے دانے سے بھی باریک ہوتا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا کسی کا کوئی بھی عمل، اتینا بہا، تو ہم اس کو لے آئیں گے. عطایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا،
لیکن اگر عطایاتی کے بعد آ جائے با تو اس کا مطلب آنا نہیں، مطلب اس کا مطلب لانا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اتینا بہا تو ہم اس کو لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا. دیکھیں یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 48، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 91 تک مختلف انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر. یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو کیا دی؟ تورات کے 3 وصف اللہ نے بیان کیے. تورات کے 3 وصف کیا دی موسیٰ اور ہارون کو؟ الفرقان، فرقان، وضیاء اور روشنی، وذکرا اور ذکر، للمتقین متقین کے لیے. ہم نے موسیٰ کو فرقان دی، مطلب تورات بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب تھی. ضیاء وہ روشنی تھی، مطلب نور ہدایت تھا بنی اسرائیل کے لیے. وذکرا اور نصیحت تھی متقین کے لیے. اچھا کون متقین؟ الذین یخشون ربہم وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی غیب میں، وہ جو غیب میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. اشفق یشفق سے اسم فاعل مشفقون، قیامت سے ڈرنے والے ہیں، قیامت سے ان کے دلوں میں ڈر ہے. اچھا یہ جو قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا وَهَذَا اور یہ ذکر مبارک یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا. افا انتم کیا پس تم لہو اس کے لیے، مطلب اس ذکر کے لیے، منکرون انکار کرنے والے ہو. اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید بھی بڑا خوبصورت ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا، تو کیا تم اس کتاب قرآن مجید اس ذکر کا انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. اچھا یہ جو سورت ہے سورۃ الانبیاء، اس میں تفصیلی ذکر نہیں ہے انبیاء اور رسول کا، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے کئی آیات کے اندر، 20 آیات میں سورۃ طٰہٰ کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے ساتھ تفصیلی واقعہ پڑھا. اس سورت کے اندر سورۃ الانبیاء میں 15 کے قریب انبیاء رسول کا تذکرہ ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا انتہائی اختصار کے ساتھ ان آپ کہہ لیجئے 3 آیات میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ابراہیم ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ہو ان کی ہدایت، رشد و ہدایت دی ہم نے انہیں، من قبل اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو بھی تو رشد دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کے بارے میں علم رکھنے والے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے. حضرت ابراہیم نے جب کہا، کیا کہا؟ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيل کیا ہے یہ مورتیاں، تمثال کی جمع تماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، التی جو انتم لہا عاکفون جن پر تم مجاور بنے ہوئے ہو. عاکفون پہلے بھی گزرا، اعتکاف سے ہے جمے رہنا کسی چیز پر. کیا ہے یہ مورتیاں جن پر تم ڈٹے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو؟ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ مکالمہ ہے. ہماری آج کے لیسن کی آخری سلائیڈ ہے جس میں 4 آیات ہیں، 5 آیات غور سے دیکھیے. حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا، ما هذه التماثیل یہ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ قالو انہوں نے کہا، قوم نے جواب دیا، والد نے جواب دیا، سب نے کہا، وجدنا آباءنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، لہا عابدین اس کے لیے عبادت کرتے. لہا ہا کی پروناؤن ضمیر لوٹ رہی ہے تماثیل کی طرف. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے مشرکین مکہ اور پچھلی اقوام کے اندر بھی جو انبیاء رسول کے کفار انکاری گزرے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، جس پر ہم نے ان کو پایا چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اور آپ خود ذرا اپنے معاشروں کا جائزہ لیجئے،
آپ کو یہ پتہ چل بھی جائے کہ میرے باپ دادا غلط طریقے پر تھے یا غلط پر تھے، کس قدر مشکل ہوتا ہے ان سے اختلاف کرنا یا اپنے آپ کو بدلنا. اللہ اکبر. تو قوم ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا دلیل دی کہ ہمارے ابا و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے. قال، حضرت ابراہیم نے کہا، لقد کنتم، البتہ تم تھے، انتم، تم، وآباؤکم، اور تمہارے باپ، تم اور تمہارے ابا و اجداد کیا تھے، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، کھلم کھلا گمراہی میں تھے. اگر تم اپنے ابا و اجداد کے دین پر ہو تو وہ بھی گمراہی میں اور تم بھی گمراہی میں ہو. اگر تم ان بتوں کی عبادت کو اس لیے درست سمجھتے ہو کہ یہ والدین کا دین ہے. اب انہوں نے ایک اور سوال کر دیا حضرت ابراہیم سے. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہیں. اے ابراہیم، آپ حق لے کر آئے ہیں یا آپ کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہیں. قال، حضرت ابراہیم نے کہا، جواب دیا ان کے اس سوال کا، ان کے اس اعتراض کا، بر ربکم، بلکہ تمہارا رب ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، بلکہ تمہارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا رب. الذی فطرہن، وہ جس نے پیدا کیا ان کو. ہن مؤنث جمع کے لیے آتا ہے، آپ پڑھ چکے تو یہاں پر چکے آسمانوں کا اور زمین سب کا ذکر ہے تو ہن آیا کہ تمہارا رب وہ ہے. یہ نعوذ باللہ تمہارے رب نہیں ہے، تمہارے معبود نہیں ہے یہ مورتیاں. تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس چیز پر تم میں سے گواہوں میں سے ہوں. من الشاہدین، میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم کیسے گواہی دینے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے دین کی سمجھ دی کہ اللہ رب العزت ہی ہے زمین و آسمان کا، اس کائنات کا خالق اور مالک. تو اس لیے انہوں نے کتنے یقین کے ساتھ یہ گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. آیت نمبر 57، پھر اپنے دل میں کہا، تفاسیر کے مطابق اپنے دل ہی دل میں کہا، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، البتہ میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا، چال چلوں گا، اصنامکم، صنم کی جمع اصنام، اردو میں بھی آپ صنم یوز کرتے ہیں بت کے لیے. اصنامکم، تمہارے بتوں کے خلاف میں کوئی چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹے دکھاتے ہوئے. مطلب انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ جب تم سب کہیں چلے جاؤ گے نا، مطلب اس جگہ پر وہ جو آگے عید کا دن آ رہا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تم سب جب چلے جاؤ گے نا یہاں پہ سے تو ضرور میں ان بتوں کے ساتھ کوئی چال چلوں گا. اور انہوں نے کیا چال چلی تھی وہ انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں آنے والی آیات میں اس واقعے کو مکمل کریں گے. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ 7ویں پارے کے سورۃ الانبیاء کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھا. آپ کے علم میں ہے کہ ہم تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر ان 5 صفحات کو بڑی آسانی سے مکمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ آج کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، کورس کا تعارف بھی تھا اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کا تعارف بھی تھا جس میں کچھ منٹ صرف ہوئے، تو انشاءاللہ کل سے ہمارا سیشن وہی 1.25 گھنٹے کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے 5 صفحات کو مکمل کیا کریں گے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.